أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین محترم حضرات، ہماری معزز مائیں بہنیں اور بیٹیاں، آج کا جو دن ہے یوم جمہوریہ، انگریزوں کو اس ملک پر تسلط کیسے ملا، انہوں نے فتح کیسے حاصل اور ہم کیسے جنگ ہار گئے تھے اس وقت، اس بات کو میں بتانا چاہتا ہوں اور پھر فتوحات کے ہم مینارے تعمیر کریں گے۔ ایک کتاب ہے، اس میں ایک باب ہے If there had been no electric telegram in the 50s، یعنی اگر الیکٹرک ٹیلیگرام یعنی تار کا یہ سسٹم نہ ہوتا، اس میں یہ بات لکھی گئی کہ جب 1857 کا غدر ہوا انگریزوں کے خلاف، انگریزوں کی جو فوجیں تھیں ہندوستان میں صرف 45,000 انگریزوں کی فوجیں تھیں، اور یہاں کی جو فوجیں تھیں وہ 2.5 لاکھ تھیں، 2.5 لاکھ، اور یہیں کے رہنے والے اس کے مقابل میں 45,000، دونوں میں کوئی جوڑ نہیں، لیکن وہ 45,000 جیتے، 2.5 لاکھ فوجیں ہاری، ہمارا پورا ملک ہارا، اور ایسی شکست ہوئی، انہوں نے ہم کو ایسی شکست دی کہ 200 سال تک برابر ان سے ہمیں جنگ کرنی پڑی، پھر ہمارا ملک آزاد ہوا۔ تو یہ ان کی جیت کیسے ہوئی، ہماری ہار کیوں ہوئی، اس بات کے تحت یعنی if there had been no electric telegram in the 50s میں لکھتے ہیں یہ کہ ہوا یہ کہ جب انگریزوں کے خلاف جنگ شروع ہوئی تو ہماری جو فوجیں تھی آپس میں جڑی ہوئی نہیں، ان کے پاس رابطے کا کوئی نظام نہیں موجود تھا، انگریزوں کے پاس ٹیلی گرام کا سسٹم تھا، انفارمیشن کا سسٹم موجود تھا۔ اس وقت اس چیز پر اگر نظر ہوتی اور کوئی ٹیلی گرام کے تار کو کاٹ دیتا کہیں سے، تو انگریز یونائٹڈ نہیں ہو سکتے تھے، ان میں اتحاد نہیں پیدا ہو سکتا تھا، اور ہر مقام پر ان کو شکست ہوتی۔ وہ کہتا ہے پورے گنگا وادی میں ایک بھی انگریز کا بچہ نہیں بچ سکتا تھا اگر بھارت کے لوگوں نے ٹیلی گرام کے تار کو کاٹ دیا ہوتا، لیکن ٹیلی گرام کے تار کو تو نہیں کاٹا، ہم جنگ کرتے رہے، قربانیاں دیتے رہے، پھانسی کے پھندوں کو چومتے رہے، اور چاندنی چوک سے لے کر کے کہاں تک کے درخت تھے تمام درختوں پھانسیوں پہ لٹکے رہے، زمین میں تار جا رہا تھا جس سے وہ اطلاعات دے رہے تھے، فوجی مدد لے رہے تھے، وہ یونائٹڈ تار نہیں کاٹ سکتے علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں، اس تار کے ذریعے سے انگریزوں نے کیسی فتوحات حاصل کی، جیسے ہی غدر کا معاملہ ہوا فوراً برطانیہ سے لارڈ کینن نے انگلینڈ سے بڑی تعداد میں فوج منگوائی، اسی ٹیلی گرام کے ذریعے سے مدراس، بمبئی، برما سے فوجی دستے منگوائے گئے۔ ایک فوج اسی دور میں ایران کی طرف جا رہی تھی، اس میں 5,000 فوجی تھے جنرل اوٹرم کی قیادت میں، اس فوج کو واپس بلوایا گیا اور سنگاپور میں ٹیلی گرام کے ذریعے اطلاع بھیجی گئی، وہاں سے مسلح فوج بھی منگوائی گئی، جنگ کے سامان بھی منگوائے گئے، یعنی پوری دنیا میں ملک کے کنارے کنارے تمام انگریز جڑ گئے کمیونیکیشن اور انفارمیشن کے علم کی وجہ سے، اور ہم موٹی بات نہیں دیکھ سکے کہ تار کاٹ دیتے۔ اس کے علاوہ ایک فوج چین کی طرف بھی جا رہی تھی انگریزوں، چین میں جانے والی فوج کو بھی اسی تار کے ذریعے سے واپس بلا لیا، اور بھی دیگر بہت ساری باتیں ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر بھارتی افواج یا بھارت کے لوگ تار کاٹ دیتے تو پھر ایک بچہ بھی گنگا وادی میں انگریزوں کو نہ بچتا اور یہ ملک غلام نہیں ہو سکتا تھا۔ اس سے ہم کیا سمجھے، میں اس سے کیا بتانا چاہتا ہوں، ہار کہاں سے ہوئی، ہماری شکست کہاں سے ہوئی، انگریزوں نے 200 سال تک کیسے حکومت ہمارے اوپر، علم کی کمی، علم سے دوری۔ ہم اگر کسی بلڈنگ میں، کسی عمارت میں، کسی قلعے میں چابی سے تالا کھول کر کے دروازہ کھول کر کے جا سکتے ہیں تو ہمیں دیوار گرانے کی ضرورت نہیں ہے، فصیل کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، چابی لاؤ، تالا کھولو، دروازے سے آگے جاؤ۔ اس وقت بھی جو حالات ہیں ہمارے سامنے وہاں یہی حالات ہیں، اس وقت نظریاتی جنگ ہے، علم کا مارکا ہے، علم نے ہمیشہ انسان کو فتح دی ہے، عزت دی ہے، سربلندی دی ہے۔ جس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے اس کے پاس طاقت ہوگی، قوت ہوگی، وسائل ہوں گے، لیکن سارے وسائل پر، پوری قوت پر علم والوں کا قبضہ ہوتا ہے، علم والے حکومتیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے ہمارے ملک کا جب قانون بنا تو بنیادی طور پر حقوق اور ملک کی حفاظت کے لیے کیا قوانین ہیں، کیا چیزیں ہیں، اس میں شاید ہم لوگ بتا نہ سکیں، لیکن مقابلہ کرنے کے لیے بہت ساری باتیں سوچتے ہیں، ہوٹلوں پر بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ ملک کو چلانے کے لیے 4 پلرز ہیں، لیجسلیٹو سسٹم ہے، جوڈیشری کا سسٹم ہے، ایڈمنسٹریشن کا سسٹم ہے، میڈیا کا سسٹم ہے، جہاں قانون بنتا ہے پارلیمنٹ، ویدھان سبھا، جتنے الیکشن سے جو چیزیں ہوتی ہیں، منتخبوں کے لوگ آتے ہیں، اس کو لیجسلیٹو سسٹم بولتے ہیں، انہیں قانون بنتے ہیں۔ جوڈیشری
जो अदालती निजाम है, और एडमिनिस्ट्रेशन, फौज, पुलिस, ये सब आते हैं। और मीडिया हम समझते हैं, हमारे पास ना मीडिया है, ना जो लेजिस्लेटिव में हम हैं, और ना जुडिशरी में हम हैं, और ना एडमिनिस्ट्रेशन में हम हैं। ये पूरे मुल्क के सुतून हैं, मुल्क को चलाने का जरिया, लेकिन हम उधर देखते नहीं हैं। हम दूसरी शिकायतें करते रहते हैं। हुकूक हासिल करने की एक दूसरे से तकाबुल चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है। हुकूक वहां से हासिल होंगे, राइट वहां से हासिल होंगे। हमारे नौजवान और दूसरे लोग, कमजोर लोग मारे जाते हैं, सताए जाते हैं। पर मीडिया ने शिकायत करते कि मीडिया ने, न्यूज ने दिखाई। अरे आप क्या कर रहे हो? आपने क्यों पढ़ा करके जर्नलिस्ट नहीं पैदा किया? आपके साथ नाइंसाफी होती है, अपने वकीलों को क्यों नहीं पैदा किया? इस्लाम कहता है वो इल्म जिसके जरिए से तुम्हारी इज्जत बच सके, तुम्हारी जान बच सके, तुम्हारा माल बच सके, तुम्हारा ईमान बच सके, तुम्हारी माश बच सके, तुम्हारे कारोबार बच सके, तुम पर फर्ज किफाया है। अगर एक शहर के अंदर कोई डॉक्टर नहीं है तो उस शहर के तमाम मुसलमान गुनहगार होंगे। तमाम मुसलमानों पर फर्ज किफाया है कि उस शहर में डॉक्टर पैदा करें। एक शहर में अगर मजलूमों के मुकदमात को लड़ने के लिए वकील नहीं है तो इस्लाम कहता है कि उस शहर के तमाम मुसलमानों पर फर्ज है कि एक वकील पैदा करें। एक से पूरा न हो तो और वकील पैदा करें। कितने वकील हम पैदा करते हैं, कितने जर्नलिस्ट हम पैदा करते हैं। आज हमारे पास हर चीज के लिए पैसे हैं, मोबाइल के लिए पैसे हैं, जूते के लिए पैसे हैं, पेट्रोल के लिए पैसे हैं, और बिरयानी के लिए तो पैसे ही पैसे हैं, शादी के लिए तो पैसे ही पैसे हैं। अगर पैसा नहीं है तो तालीम के लिए नहीं है, इल्म के लिए नहीं है। ये मसला स्कूलों के लिए भी है, मदरसों के लिए भी है। ना मदरसों में पैसा देने के लिए तैयार हैं, न स्कूलों में पैसा देने के लिए तैयार हैं, न अपने ट्यूटर को वक्त पे पैसा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मोबाइल में एक दिन हम ताखीर नहीं करते रिचार्ज कराने के लिए, बिरयानी के लिए एक लम्हा के लिए ताखीर नहीं करते हैं, शादी में खर्च करने के लिए एक दिन भी ताखीर नहीं करते। सूद में पैसा लेकर क्या करके शादी में खर्च करते हैं। इस्लाम का तसव्वुर किया है किसी भी चीज में पैसा खर्च नहीं होगा, सब जगह पैसा बचाया जाएगा, पेट पे पत्थर बांधे जाएंगे, लेकिन तालीम पे पैसा खर्च किया जाएगा। कितना खर्च किया जाएगा, कितना खर्च किया जाएगा, तसव्वुर नहीं कर सकते इस दौर में हम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गज़वे बद्र के कैदी हैं, 400 दिरहम तय होता है। 10 साल पहले उसकी मैंने रेट निकाली थी तो 10 लाख रुपया होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4000 दिरहम तय करते हैं। कहते तुम में जो पढ़ना लिखना जोड़ना घटाना जानता हो हमारे 10 बच्चों को पढ़ा दे तो 10 लाख रुपया उसका फिदिया माफ है। एक बच्चे का कितना 1 लाख हुआ उस जमाने में। अभी इसको जोड़ो, चांदी बहुत ज्यादा कीमती हो गई, 30-40 लाख बनेगा। फर्स्ट स्टैंडर्ड के 2 सब्जेक्ट में 10 लाख अल्लाह के नबी खर्च कर रहे हैं। खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, मस्जिद नबवी कच्ची बनी हुई है, जमीन कच्ची बनी हुई है। तो बुनियादी तौर पर तालीम इंसान को उठाती है, और तालीम में ये 4 चीजें जरूरी हैं, मुसलमानों पर फर्ज किफाया है। इन 4 चीजों में शामिल होना मुसलमानों पर फर्ज किफाया है। अगर नहीं शामिल होते हैं तो शिकायत करते रहेंगे, हुकूक लोग अपना हासिल करते रहेंगे, दूसरे को छीन के हुकूक लेंगे। शिकायत से काम आने वाला नहीं है। जिस तरह उस जमाने में मुकाबला किया, आज के दौर में जो मुकाबला होगा तालीम के जरिए मुकाबला होगा। हम कहते हैं तासुब है, ये है, वो है। अरे भाई वो तासुब तो करेंगे, अपनी जात अपनी कौम को बढ़ाएंगे। आप भी तो करो, कुछ ना कुछ मेहनत करो। आपके मुंह में नवाला कोई ला के डालने वाला नहीं। हमको उलझाते हैं मुख्तलिफ चीजों में, रंगों में और क्या क्या चीजों में। गज़वे बदर में, गज़वे उहद में, खैबर में मुख्तलिफ गज़वात हुए। कहीं भी किसी भी मकाम पर कोई नहीं बता सकता कि हरा रंग मुसलमानों का रंग, लेकिन रंग के लिए लड़ते हैं हम, रंग देंगे। ये क्या है? जो वही नारा हो गए तो दूसरों नारा लगाते हैं। हम उस नारे के लिए और नाम के लिए लड़ते हैं, करते मौका देते दुश्मनों को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह लिखा जा रहा है हुदैबिया के मौके पर, वहाँ लिखो मोहम्मद रसूलुल्लाह। मक्का वालों ने कहा कि हम अगर रसूल मान लें तो झगड़ा ही किस बात का, हम रसूल मानते नहीं, इसलिए रसूलुल्लाह को काटो। अल्लाह के नबी अपने दस्ते मुबारक से झगड़ा खत्म करने के लिए उस नाम को काट देते हैं। और आज हम बेहैसियत होते हुए भी, मजलूम होते हुए भी, बेसहारा होते हुए भी बड़े शुजा, बड़े बहादुर बन करके जिस्मानी मुकाबले के लिए तैयार बैठे हैं। समझते बड़ा रुतबा हमने हासिल कर लिया। सुन्नत में मिसालें मौजूद हैं। जंग ये नहीं है, जंग नजरियाती जब होती है, जिस मौके पर जो जंग होती है उस जंग के लिए तुमको मेहनत करनी होगी, उस जंग के लिए तुमको तैयारी करनी होगी। इस वक्त जंग नजरियाती है, सोच की जंग है, फिक्र की जंग है। नजरियाती जंग, फिक्री जंग, इल्मी जंग से फुतुहात हासिल होती, जिससे कि अंग्रेजों ने फतेह हासिल की। 2.5 लाख फौजें थी, उधर 45,000 थे। 45,000 ने 2.5 लाख को धूल की तरह उड़ा दिया और 200 साल तक हुकूमत की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग अपनी सोच को तब्दील करें। टकराव,
رنگوں، ناروں اور جھنڈوں میں اپنے آپ کو نہ الجھائیں، نلی نہاری میں اپنے آپ کو نہ الجھائیں، کھانے میں نہیں، تعلیم کے سلسلے میں بالکل کمپرومائز نہ کریں، بالکل صلح نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا قوم استغفروا ربکم، اے لوگو تم اللہ سے مغفرت طلب کرو، اپنے گناہوں سے معافی مانگو، وتوبوا الیہ، اور اس سے اپنے رشتے کو جوڑو، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے اللہ تمہارے لیے موٹی موٹی بوندوں کی بارش کرے گا، اور جس سے دانے اگیں گے، غلے اگیں گے، زمین اور آسمان سے روزی کے خزانے کھل جائیں گے، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری جو تھوڑی موڑی قوت ہے اس قوت کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیں گے، جتنی قوت ہے اتنی قوت کو استعمال کرو۔ آپ کے پاس چابی ہے، چابی سے تالا کھولو، آپ دیوار توڑنے کے لیے اپنے سر کو مت پھوڑو، پہاڑوں کے اوپر اپنے سر کو مت ٹکراؤ، دیوار کھول کر کے جاؤ، جو صلاحیت ہے اس کو استعمال کرو۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور مجرم مت بن جاؤ، مجرم بن کر کے پیٹھ مت پھیرو۔ اگر ہم علم سے منہ موڑتے ہیں، تعلیم سے دوری اختیار کرتے ہیں، نلی نہاری میں وقت گزارتے رہتے ہیں، شادی بیاہ میں پیسے پھونکتے رہتے ہیں، تو یاد رکھے اللہ کہتے ہیں وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، تم مجرم بن کر کے زندگی گزارنے والے ہو۔ تمہارا راستہ یہ تھا کہ تعلیم کے راستے سے آگے بڑھتے، فتوحات کی میناریں تعمیر کرتے، جس طرح انگریز پردیش سے آئے ہوئے تھے، 45,000 تھے، تم 2.5 لاکھ تھے، علم کی دولت سے لیس تھے، 2.5 لاکھ کو شکست دے کر کے 200 سال انہوں نے حکومت کی ہے۔ علم کی دولت سے اپنے آپ کو آراستہ کرو، فتوحات تمہارا استقبال کرے گی اور تم فتوحات کے پھریرے لہراؤ گے۔ لیکن اگر علم کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ نہیں کرتے ہو، کپڑا، موبائل، لباس، واہی اور ہوٹل بازی، چوپال پہ موبائل لے کے بچے ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ غلامی کی علامت ہے، ذلت کی علامت ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، مسلمان دب کے لکھ رہے تھے، تو عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا کہ یہ تو اشواب ہیں۔ اشواب کا مطلب بھیڑ، اور بھیڑ کا مطلب یہ ہے کہ غلام لوگ ہیں، یہ لوگ غلام بن کر کے رہیں گے، ترقی نہیں کر سکتے ہیں، فتوحات حاصل نہیں کر سکتے ہیں، جھنڈا برداری کرنے والے، ہو ہلا مچانے والے، نعرہ لگانے والے، رنگوں کے لڑنے والے فتوحات نہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اشواق کا لفظ کہا تھا، کوئی کمزوری، کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اس کی نظر اس منصوبے سے ہٹ گئی تھی، اس منصوبے پہ نہیں گئی تھی جو منصوبہ اللہ کے نبی کے سامنے تھا۔ اللہ کے نبی کے سامنے کیا تھا؟ کیا تھا؟ اللہ کے نبی کے سامنے دعوت تھی، اللہ کے نبی کے سامنے تعلیم تھی کہ ہم دب کر کے تھوڑا صلح کر لیں گے تو ہم کو تعلیم کا موقع مل جائے گا، دب کر کے صلح کر لیں گے تو ہم کو دعوت کا موقع مل جائے گا۔ وہاں دب کر کے کتنا مظلوم تھے، کتنا دب کر کے صلح نامہ لکھا جا رہا ہے، ایک صحابی آتے ہیں جو میں جکڑے ہوئے، اللہ کے نبی کہتا ہے ابھی صلح نہیں لکھا گیا، ہم ان کو واپس نہیں کریں گے، ہمارے بیچ میں رہیں گے۔ صلح نامہ یہ تھا کہ ہمارا آدمی تمہارے یہاں آئے گا تو لوٹانا پڑے گا، تمہارا آدمی ہمارے یہاں آئے گا تو نہیں لوٹائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کبھی صلح نامہ نہیں لکھا گیا، میں ان کو نہیں لوٹاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے پہلی بدعہدی آپ نے کر دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک واپس جاؤ، ہاتھ سے جکڑے ہوئے ہیں زنجیروں سے، زنجیروں میں، اور اللہ کے نبی نے واپس کر دیا، جھگڑا نہیں کیا۔ مکہ کی گلیوں میں صحابہ کو کھینچا جا رہا ہے۔ مسلمانوں، موجودہ حالات میں ہم کو سوچنا ہوگا اور ایک نصب العین اور ایم بنانا ہوگا، ہمارا نصب العین تعلیم ہو، ہمارا نصب العین دعوت ہو، اور کسی بھی ایسے نعرے سے اپنے آپ کو بچانا ہے جس میں رنگ کا جھگڑا ہو یا جھنڈے کا جھگڑا ہو، جہاں واہ اللہ ہو۔ اگر بھیڑ کا ہم حصہ بنتے ہیں تو وہاں کہا تھا اشواب، یہ غلام بنیں گے۔ اگر بھیڑ کا حصہ ہم بنتے ہیں، بھیڑ چلاتے ہیں، بھیڑ کے پیچھے چلتے ہیں، تو مطلب ہم ذلیل قوم ہے، رسوا قوم ہے، ہم کو کوئی فتوحات نہیں دے سکتا۔ فتوحات حاصل کرنے کا ذریعہ تعلیم ہے اور دعوت ہے۔ یہ تعلیمی ادارہ ہے، تعلیمی پروگرام ہمارے سامنے آئے، اس لیے ہر شخص طے کرے، ہر شخص طے کرے کہ ہم اس کے لیے کوشش کریں گے، اپنے بچوں کے لیے کوشش کریں گے، تعلیم میں کوئی رعایت نہیں کریں گے۔ اپنے بچوں کے ساتھ جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، دوسرے غریب بچوں کی رعایت کریں گے۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، ہمارے پاس شادی کے لیے کمیٹیاں ہیں جو شادی کے لیے مدد کرتی ہیں اور دیگر کاموں کے لیے مدد کرتی ہیں، لیکن تعلیم کے لیے کہیں کوئی مدد کرنے والا نہیں ملتا ہے۔ ہمارے بچے وکیل بننا چاہتے ہیں، انجینئر بننا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ سب سوچ بدلیں، ساری چیزیں چھوڑ کر کے تعلیم پر پیسہ خرچ کریں، اور جو چیز فرض کفایہ ہے اس کو ادا کریں، گنہگار نہ ہوں۔
क्या हमारे यहाँ वकील होने चाहिए, हमारे यहाँ जर्नलिस्ट होने चाहिए, हमारे यहाँ डॉक्टर होने चाहिए, और लेजिस्लेटिव असेंबली में जाने के लिए पढ़े लिखे लोग होने चाहिए। बेवकूफ़ लोग, दलाल लोग और दुश्मनों को अपनी नासमझी से ताकत देने वाले नहीं होने चाहिए। जो रंगों की बातें करते हैं वो लोग दुश्मनों को ताकत देने वाले हैं, दुश्मनों को कुव्वत फराहम करने वाले हैं। ऐसे लोग नहीं, समझदार लोग। अल्लाह के नबी फरमाया अल हर्ब खदाअतुन, हुकूक हासिल करने के लिए एक ये मार्का जो है जिसमें धोखा होता है, लोग धोखा देते हैं, तो उनके धोखे को समझ करके तुम आगे बढ़ो। वही नारा तुम लगाना शुरू कर दो जो नारा वो लगाते हैं ताकि उनको ताकत मिले। बुनियादी बात यह है कि अंग्रेजों को जो फतेह हासिल हुई इल्म की वजह से हासिल हुई थी, हमको जो शिकस्त हुई थी जहालत की वजह से हुई थी, और आज भी जो हालात हैं, हम जो पीछे जा रहे हैं, उसकी बड़ी वजह इल्म से दूरी है, और इल्म के अलावा दीगर चीज़ों में रुपया पैसा हम खर्च करते हैं। ये वजह है कि हम गुलाम बनते जा रहे हैं, हमारे साथ हालात हैं। गुलामी के अंधेरों से निकलने के लिए, फुतूहात की मीनारें तामीर करने के लिए, फुतूहात के फरेरे लहराने के लिए सारी चीज़ों को छोड़ करके हमको इल्म पर मेहनत करनी चाहिए, उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। इफ़ यू वांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर सेंचुरीज देन एजुकेट पीपुल। अगर तुम सदियों तक की हुकूमत चाहते हो, इक़्तिदार चाहते हो, तो लोगों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करो। अस्सलामु अलैकुम।